عصر کی نماز اس نے گھر پر ادا کی، عائشہ کے گلے ملی اور مزار پر جانے کے لیے نکل پڑی۔ وہ للیانی اڈے سے بلے شاہ کو جانے والی روڈ پر پہنچی۔ اب بازار کا آغاز ہو چکا تھا۔ بازار جیسے وقت کے صفحے پر کھینچا ہوا ایک زندہ منظر تھا۔ دائیں بائیں چھوٹی بڑی دکانیں قطاروں میں یوں کھڑی تھی جیسے گواہ ہو ہر دن کی داستان کی۔ کہیں موبائل فونز کی چمک دمک، کہیں پٹھانوں کی دکانوں میں دیواروں پر سجے جوتے، ہر جوڑا کیل پر ٹکا ہوا اپنا ایک الگ انداز لیے ہوئے تھا۔ کہیں دکانوں سے باہر اسکول بیگز کی جھولتی قطاریں، جنہیں چھوتی ہوا جیسے کسی پوشیدہ مسرت میں محو رقص ہو۔ لوگ آ جا رہے تھے، کچھ خریداری کر رہے تھے، کچھ بس دیکھ کر آگے بڑھ جاتے۔ انہی دکانوں کی قطار میں کہیں کہیں بینک کی شاخیں بھی چپ چاپ کھڑی تھی، جن کے باہر ATM مشینوں سے لوگ وقفے وقفے سے پیسے نکالتے، جیسے عقیدت، ذائقے اور ضرورتیں سب ایک ہی بازار میں سانس لیتے ہوں۔ دکانداروں کی پکار، بچوں کے ہاتھوں میں آئس کریم اور گاہکوں کی آوازیں، سب مل کر جیسے روزمرہ زندگی کا ایک مکمل فریم بنا رہے تھے۔ بازار میں سب کچھ اپنی رفتار میں رواں تھا، جیسے زندگی بھاگتی جا رہی ہو، اور انہی لمحاتی آوازوں، مسافروں اور ضرورتوں کے بیچ ایک جگہ ایسی بھی تھی، خاموش، ساکن اور روح کی دہلیز پر دستک دیتی، بلے شاہ کا مزار، جہاں بھاگتی دوڑتی دنیا لمحہ بھر کو رک جاتی تھی اور انسان تھوڑی دیر کے لیے بس ہونا سیکھ لیتا تھا۔ اب جیسے ہی ثنا بلے شاہ کے مزار کے قریب پہنچی، فضا بدل چکی تھی۔ فلودے اور اندرسے کی خوشبو عقیدت میں لپٹی مٹھاس بن گئی۔ کچھ زائرین قصور کی یہ مشہور سوغات ادھر بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں، کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، جیسے مزار سے کوئی فیض ساتھ لے جا رہے ہوں۔ یہ بازار فقط خرید و فروخت کا مقام نہیں، یہ بلے شاہ کی دھرتی کی سانس، اس کی روح کی بازگشت تھی۔ اب وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک فیمیل گارڈ نے اسے بتایا کہ مزار اس طرف ہے۔ وہ دھیمے قدم مزار کی طرف بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ دیکھتی جا رہی تھی کہ شاید کہیں اویس نظر آ جائے۔ قوالیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، بہت زیادہ ہجوم تھا۔ وہ مزار کے احاطے میں داخل ہوئی اور مزار کے قریب اس جگہ بیٹھ گئی جو خواتین کے لیے مخصوص تھی۔ کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کچھ باتوں میں مشغول تھے تو کچھ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کے لبوں پر درد دل تھا تو کسی کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو۔ ثنا ہاتھ اٹھائے بغیر اپنے رب سے سوال کرنے لگی۔ اس نے اپنا دل رب کی دہلیز پر رکھ دیا۔ اے میرے رب، تو ان آنکھوں سے گرتی بوندوں کا مفہوم بھی جانتا ہے، اس دل میں برپا طوفان سے بھی واقف ہے۔ ان اکھڑتی سانسوں کی تکلیف تیرے سامنے عیاں ہے، میرے ذہن کی دیواروں سے ٹکراتی ایک ایک بات کا تجھے علم ہے۔ اے میرے مالک، اگر ہماری چاہت سچی اور پرخلوص ہے، اگر یہ جذبات ایمان کی طرح مقدس اور شفاف ہیں، تو ہمیں ملا دے۔ کچھ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن ممکن ناممکن جیسے تصورات تو ہمارے ذہنوں کی پیداوار ہے، تیری ذات تو ان سب سے ماورا ہے۔ اس کی آنکھوں سے مقدس بوندیں گرنے لگیں جو کہ اس کے نقاب کو تر کرنے لگیں۔ اے اللہ، اگر ہماری محبت جھوٹی ہے یا اس میں نفاق ہے تو ہمارے دل ایک دوسرے سے موڑ دے، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنی رحمت سے یکجا کر دے، ہمیں ملا دے۔ اس کی نظر ہر سو اپنے دل کے مکیح کو تلاش کر رہی تھی۔ دل کے آئینے میں اس کا عکس کبھی نہیں دھندلایا تھا، لیکن اب وہ اسے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کے دل کا شیش محل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ ایک آئینے کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے تھے اور ہر ٹکڑے میں اسی کی تصویر تھی۔ اس شکست و ریخت ہوتے دل کی مرمت بھی وہی کر سکتا تھا۔ ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو پھر سے ایک صحیح سالم آئینہ اور ان آئینوں سے ایک شیش محل وہی بنا سکتا تھا۔ وہ ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی، کوئی بسکٹ بانٹ رہا تھا، کوئی ٹافیاں،
کسی جگہ چاول کھلائے جا رہے تھے تو کہیں دال روٹی، حلوہ، کھیر اور مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی تھی۔ مزار کے دائیں طرف بلے شاہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا، وہ بھی کچھ فاصلے پر کھڑی سننے لگی۔ رانجھا رانجھا کردی ہن میں آپے رانجھا ہوئی، صدیوں نی مینوں دھیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی۔ رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ، غیر خیال نہ کوئی، میں نہیں او آپے اپنی آپ کرے دل جوئی۔ جو کچھ ساڈے اندر وسے ذات اساڈی سوئی، جس دے نال میں نیوں لگایا اوہی جیسی ہوئی۔ ثنا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ من ہی من میں کہنے لگی، اویس آؤ آ کر دیکھو اپنی ثنا کو، اپنی ہیر کو، وہ تمہارے عشق میں رنگ چکی ہے، وہ تمہاری تلاش میں کہاں تک آ گئی ہے، اب تم بھی سب چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ شام ہونے والی تھی، اب اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اس نے برآمدے میں دیکھا، اسے ادھر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی نظر آئی، بدن پر بسیدہ لباس اور چہرے پر جھریاں تھی، دبلی پتلی سی تھی۔ ثنا باہر جانے کی بجائے اس کی طرف چل دی۔ ثنا کو اس کی بے بسی پر بہت رحم آیا، وہ بھی ثنا کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ثنا گھبراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، پریشان لگتی ہو، کیا بات ہے؟ اس بوڑھی اماں نے پوچھا۔ ثنا نے گہرا سانس لیا، اماں جی، کسی کی شدید طلب ہے، لیکن وہ دور ہے، بہت دور، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میں بے بس ہوں، بالکل مجبور۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو کسی بھی وقت بہہ سکتے تھے۔ اس بڑھیا نے ثنا کو بڑے غور سے دیکھا، پھر اوپر کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جہاں ہمارا زور ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اس کے کام شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس کی مان لیں تو سکون مل جاتا ہے، بندہ بھٹکتا نہیں، گمراہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی نہ سنے تو پھر ایک طویل سفر ہے اور در بدر کی ٹھوکریں ہیں۔ ثنا اس کی باتوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بڑھیا نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر بسکٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور ثنا کی طرف بڑھا دیا۔ ثنا اس محبت کو قبول کرتے ہوئے بولی، بہت شکریہ۔ اسے وہ بڑھیا کچھ پر اسرار سی لگ رہی تھی۔ شام کی اذان ہونے لگی۔ ثنا نے اماں جی کو اللہ حافظ بولا اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو عائشہ اس سے لپٹ گئی۔ شکر ہے تم آ گئی، پتہ ہے میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ ثنا نے مسکرا کر کہا، ارے پاگل، تم سے کہہ کر تو گئی تھی، ڈرنا نہیں، کچھ غلط نہیں ہوگا، تو جس کے لیے گئی تھی وہ، جب رب نے چاہا تو وہ بھی مل جائے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بیٹھو، تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ عائشہ پانی لینے چلی گئی۔ ثنا نے اپنے بابا کو کال کی کہ وہ اسے لینے آ جائیں۔ پانی پی کر ثنا نے بسکٹ کا پیکٹ کھولا، ایک بسکٹ خود کھانے لگی اور باقی پیکٹ عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بسکٹ لیتے ہوئے پوچھا، یہ کہاں سے لیا؟ وہاں پر ایک اماں جی تھی، فقیرنی ٹائپ، اسی نے دیا۔ ثنا نے کسی خیال میں کھوئے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ نے کراہت سے بسکٹ واپس کر دیے۔ اوہ ثنا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک بھکارن کی دی ہوئی چیز کھاؤ گی؟ تو اس میں کیا برائی ہے عائشہ؟ صرف یہ کہ وہ بھکارن تھی، ہمیں تو اس کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ خود مانگنے بیٹھی تھی لیکن پھر بھی دوسروں میں بانٹ رہی تھی۔ عائشہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، پھر بھی یار، تھی تو ایک بھکارن ہی، یہاں پر کوئی بھکاری نہیں، بس مانگنے کے انداز مختلف ہے، طلب الگ الگ ہے، لیکن ہر کوئی کسی نہ کسی روپ میں سوال ہی کر رہا ہے۔ کسی کو محبت نے بھکاری بنایا ہوا ہے تو کوئی کسی کی توجہ کی بھیک مانگ رہا ہے، کسی کو دولت کی ہرس نے خوار کیا ہے تو کوئی شہرت کی خاطر در بدر پھر رہا ہے، کوئی مادیت کا اسیر تو کوئی روحانیت کا متلاشی، جس کے پاس جو نہیں وہ اسے مانگ رہا ہے، اور جسے مل چکا ہے وہ آرزو کرتا ہے کہ اس سے کبھی چھینا نہ جائے۔ کوئی علم کی چوکھٹ پر کشکول لیے کھڑا ہے تو کسی نے تجربہ کاروں اور جہاں دیدہ لوگوں کے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی تیز دھوپ چاہتا ہے تو کسی کو بارش کا انتظار ہے،
کوئی دن رات دنیا سنوارنے میں مگن ہے تو کسی کے شب و روز جنت کی جستجو میں گزرتے ہیں۔ بس تم جس کو بھی دیکھو گی بھکاری ہی پاؤ گی۔ عائشہ بغیر آنکھ جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار تم تو بہت گہری باتیں کرنے لگی ہو۔ سچ کہتے ہیں عشق بندے کو فلسفی بنا دیتا ہے۔ ثنا جھٹ سے بولی، اور پاگل بھی کر دیتا ہے۔ عاشق سے زیادہ دانا بھی کوئی نہیں اور اس جیسا جلا بھی کوئی نہیں۔ عشق جب جنون کی طرف جاتا ہے تو عقل و فہم کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، شعور سے ماورا ہو جاتا ہے، اور جب سکوت کی طرف آتا ہے تو دانائی کا ایک سمندر ہوتا ہے، ایک ایسا کلزم جس کی گہرائی کوئی نہیں ماپ سکتا۔ اویس کالج سے پڑھا کر نکلا۔ اس نے سڑک پر ایک اڈھیر عمر کے بزرگ کو دیکھا۔ انہوں نے سڑک پار کرنی تھی۔ ٹریفک کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے گزرتی گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھ کر پریشان تھے۔ اویس نے انہیں سلام کیا اور مسئلہ پوچھا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروانے لگا۔ اس بابا جی نے اویس کو بہت دعائیں دی، پھر پوچھنے لگا، بیٹا تم لاہور کے ہی ہو یا اجنبی ہو؟ اجنبی ہوں بابا جی، میں قصور سے ہوں۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ قصور ہو تو پھر اجنبی کیسے؟ تم تو ہمارے اپنے ہوئے۔ بابا جی تھوڑے جذباتی ہو گئے۔ بیٹا یہ بتاؤ کبھی بابا بلے شاہ کے مزار پر گئے ہو؟ جی کئی بار حاضری دی ہے۔ بابا جی نے بے اختیار اویس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا، اسے آنکھوں سے لگایا۔ اویس چشمہ حیرت سے انہیں تکتا رہا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں بابا جی؟ کچھ نہیں بیٹا، کسی کا لمس محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹا تم میرے مرشد کے شہر سے آئے ہو، میرے بلے شاہ کے قریبی ہو۔ مجھے قصور گئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اب تو سڑک پار نہیں ہوتی، اتنا سفر کیسے کروں؟ لیکن تم تو ان کے مزار پر جاتے رہتے ہو، تم خوش نصیب ہو۔ اور آج میری خوش نصیبی کہ میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے میرے یار کی درگاہ کا کئی بار دیدار کیا ہے۔ آج کا دن مبارک ہے میرے لیے، یہ ساعتیں مقدس ہیں۔ اویس حیرت کا مجسمہ بنے سوچ رہا تھا، عاشق تو یہ ہوتے ہیں، پھر میرے جیسے لوگ کیا ہیں؟ اس نے اپنے محبوب کو تو نہیں دیکھا، محبوب کی درگاہ دیکھنے والے کو دیکھا ہے، یار کے شہر کے ایک شخص کو دیکھا ہے، اور خوشی سے یوں جھوم رہا ہے جیسے پوری کائنات پا لی ہو، جیسے ہر مراد پوری ہو گئی ہو، جیسے کوئی حسرت باقی نہ ہو۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس نے گھر جانے کے لیے بس پکڑنی ہے، وہ پیدل ہی چلے جا رہا تھا۔ اس کا عشق جسمانی نہیں روحانی ہے، اس نے اپنے یار کو کبھی دیکھا تک نہیں، اور پھر بھی یوں دیوانہ وار چاہتا ہے۔ ہاں یہ بھی تو ہے، اس نے کسی دنیا دار سے تو محبت نہیں کی، اس نے اللہ والے سے لو لگائی ہے۔ میں ایسے شخص کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا، میری کیا اوقات ہے؟ اس نے صرف اس لیے میرے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ میں کوچہ جانا سے آیا ہوں۔ مجنوں کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اس نے دیوانگی میں کتے کے پاؤں چوم لیے تھے، صرف اس گمان میں کہ شاید کبھی ان رستوں پر چلا ہو جہاں میری لیلا کے قدم آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا اور فرضی قصہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عاشق کی نظر سے دیکھا جائے تو کچھ ایسا ناممکن بھی نہیں۔ اگرچہ مجنوں نے ایسا نہ کیا ہو، لیکن عشق میں یوں انتہا کو پہنچا ہوا دیوانہ یہ سب کر بھی سکتا ہے۔ اویس سارے جہاں سے بے خبر بس یوں ہی چلتا جا رہا تھا۔ جب وہ ایک شاپنگ مال کے قریب پہنچا تو ایک لڑکی تیزی سے چلتے ہوئے شاپنگ مال سے باہر آ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر دونوں کی ٹکر ہو گئی، اس لڑکی کے شاپنگ بیگ گر گئے اور اویس کے خیالات بکھر گئے۔ دونوں شاپنگ بیگز پکڑنے کے لیے نیچے بیٹھے، ایک دوسرے سے سوری بولا، لیکن جب ایک دوسرے پر نظر پڑی پھر سب کچھ بھول گئے۔ ارد گرد سے وہ بالکل بے خبر ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آشنائی اور چہروں پر جذباتی پن جھلکنے لگا۔ اویس تم؟ وہ حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رمشا، اویس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ رمشا کار ڈرائیو کر رہی تھی، اویس کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گفتگو کہاں سے شروع کریں۔ زندگی بڑے روپ بدلتی ہے، وقت ہم سے بڑے کردار ادا کرواتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک وقت میں جس انسان سے ہم بلا جھجک کوئی بھی بات کر لیتے ہیں، کسی دوسرے وقت میں اس سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ میسر نہیں ہوتے۔ ایک کردار میں کسی سے ملنے کے لیے ترسنا، دوسرے کردار میں اسی سے دور بھاگنا، کبھی اپنوں کو تکلیف پہنچانا تو کبھی دشمنوں کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ کسی وقت میں کہنا ایسے کیا دیکھی جا رہے ہو، دوسرے وقت میں تشویش میں مبتلا ہونا، تم اب مجھے دیکھتے کیوں نہیں۔ جب کوئی نہیں جانتا تو شہرت کی تمنا پر مشہور ہو کر سوچنا گمنامی اچھی تھی۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اپنے کردار سے کم ہی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کامیاب ایکٹر وہی ہے جس کو جو کردار ملے وہ اس سے خوش ہو اور اس کردار کو جاں فشانی سے نبھائے۔ رمشا سکوت توڑتے ہوئے بولی، تم نے خوب دوستی نبھائی، بہت اچھے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ رمشا، اویس اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، الفاظ اس کے حلق میں کہیں پھنس گئے تھے۔ ہاں بولو اویس، میں سن رہی ہوں، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولی۔ اویس نے کچھ کہنا چاہا لیکن بے سود، اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ رمشا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اویس تم ذہنی طور پر اتنے الجھے ہوئے تو کبھی نہ تھے۔ اویس آنکھیں کھولے بغیر بولا، شاید، پر اس وقت الجھنے ہی الجھنے ہیں اور بس۔ کیا اس کی وجہ میں ہوں؟ اویس نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، اس کا شکار ابھی تم سے مل کر ہی ہوا ہوں، لیکن وجہ تم نہیں ہو، وجہ کہیں میرے اندر ہی ہے، جو سامنے آتی ہے، دیکھنے لگتا ہوں پھر غائب ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کا حل نہیں نکلا۔ اویس نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر کوئی اور بات کرو رمشا، ابھی اپنے حواس کھو چکا ہوں، میں اپنے منتشر خیالات یکجا کر لوں، پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اویس، میری شادی ہو گئی ہے۔ اویس چونک اٹھا، کیا، کب، کس سے؟ مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا۔ رمشا نے اتاب بھری نظر اس پر ڈالی، اس قہر آلود نظر میں چند سوالات بھی تھے اور جواب بھی۔ اویس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ خاموش ہو گیا۔ اویس، تمہیں پتہ ہے مجھے اس بات کا کتنا افسوس ہوا کہ اویس کے بغیر رمشا کی شادی ہو گئی، یعنی میری شادی پر میرا بیسٹ فرینڈ موجود نہیں تھا۔ سوری یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں۔ یقین کرو تم سے زیادہ دکھ مجھے ہوا ہے کہ میں آ نہیں سکا۔ سوری، میں نے کئی کالز کی لیکن تمہارا نمبر آف تھا، تمہارا ایڈریس معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، تم نے نمبر کے ساتھ ساتھ گھر بھی چینج کر لیا۔ میں کہاں کہاں نہیں گئی، شاید تم مل جاؤ، لیکن تم تو قصور میں تھے ہی نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر لاہور آ گئے۔ میں تمہارے اور ثنا کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ تھی۔ جیسے ہی تمہارا رابطہ منقطع ہوا ویسے ہی میری اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ رمشا، خدا گواہ ہے تم میرے لیے کیا تھی، یقین جانو ہماری دوستی کی آبرو بچانے کے لیے ہی میں تم سے الگ ہوا تھا۔ خیر یہ سب لمبی باتیں ہیں، پھر کبھی سہی۔ تم یہ بتاؤ، خوش ہو اپنی زندگی میں؟ رمشا اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا میرے چہرے کی چمک دھمک سے میری خوشیاں نظر نہیں آتی؟ اویس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں نظر آتی ہیں، بس خدا تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، ہمیشہ یوں ہی خوش رہو۔ شکریہ، خوش قسمت ہو تمہیں تمہاری محبت مل گئی۔ رمشا مسکرائی، اگر تمہیں لگ رہا ہے میری شادی اس سے ہوئی ہے جسے میں چاہتی تھی تو تم غلط ہو اویس۔ مطلب؟ اویس نے حیرت سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میری محبت ہو بہو تمہارے جیسی تھی، جو چھوڑ کر چلی جائے بغیر کچھ بتائے، بغیر کچھ پوچھے۔ لیکن خیر اب میں خوش ہوں اپنی زندگی میں، بہت پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ اویس کچھ پوچھنے لگا تھا کہ رمشا نے گاڑی روک دی۔ اویس، ہمارا گھر آ گیا۔ اویس نے اس شاندار بنگلے پر نگاہ ڈالی۔ رمشا، مجھے چلنا چاہیے۔ یار اب ملے ہو تو آؤ ناشتہ کرتے ہیں، تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں۔ رمشا نے کار کا ہارن بجایا۔ نہیں رمشا، میں صبح ناشتہ کر کے کالج گیا تھا، کالج میں ایک فنکشن تھا جو میں اٹینڈ کرنا نہیں چاہتا تھا،
اسی وجہ سے جلدی جلدی آ گیا اور ابھی صرف 11 بجے ہیں۔ ویسے بھی مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ کیا ٹھیک نہیں لگتا؟ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اویس دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ اب کیا پھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ گارڈ نے گیٹ کھولا، رمشا کار اندر لے گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھا رہا۔ گارڈ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اس کے علاوہ ادھر اور کوئی نہیں تھا۔ بہت پیارا گھر ہے۔ باقی سب کدھر ہیں؟ یہاں صرف میں اور میرا خاوند ناصر اختر رہتے ہیں۔ میرے ساس سسر اپنے الگ فلیٹ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناصر کے باقی بہن بھائی بھی اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں۔